بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں بابر اسکوائر کے فلیٹ نمبر 12 میں مقیم ہوں۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے ایک مشتبہ آدمی اس عمارت کے آس پاس منڈلا رہا ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ وہ ہیری کسنجر کا کوئی ٹاؤٹ ہے اور اس نے میری کسی بے پرواہی کی وجہ سے میری جھلک دیکھ لی ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ تمہارے فلیٹ کی نگرانی کر رہا ہے، جس کی وجہ سے تم وہاں محصور ہو کر رہ گئی ہو۔ غالباً یہی کہہ رہی ہوں۔ اس کی جلی بنی آواز ابھری۔ برقع اوڑھ کر نیچے اترو اور اس کے سر پر پہنچ کر کراٹے کا ایک ہاتھ مار کر اس کا منکا توڑ دو۔ اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ مجھ سے پہلے سلطان شاہ بول پڑا۔ اس سے کہو اپنی ننھی سی عقل پر زیادہ زور نہ ڈالے۔ ویرا کی غسیلی آواز سنائی دی۔ میں کسی بھی صورتحال میں اس کے سامنے آنے کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتی۔ وہ کافی دیر سے یہاں منڈلا رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنے کچھ ساتھیوں کو بھی یہاں بلا لیا ہو۔ میں پوری صورتحال سمجھ چکا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ تم چھیڑ چھاڑ کر کے ان کا دھیان بٹاؤ، میں اس افراتفری کا فائدہ اٹھا کر یہاں سے نکل جاؤں گی۔ بعد میں تم بھی اپنی راہ لینا۔ وہ فلیٹ ان کی نظروں میں آ گیا ہے تو تم دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کر سکو گی۔ ضرورت ہی کیا ہے؟ میں یہاں کرائے پر رہ رہی ہوں، کہیں اور چلی جاؤں گی؟ بلکہ اب تو میں تمہارے ساتھ ہی رہ سکتی ہوں۔ تمہارے ملک میں اکیلی عورت لوگوں کی غیر ضروری توجہ کا مرکز بن جاتی ہے۔ ساتھ رہنے میں مجھے خاصی سہولت رہے گی۔ تم بلا وجہ ہمارے گلے پڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس بار بھی سلطان شاہ خاموش نہ رہ سکا۔ دشمنی معطل ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ تم چاروں ہاتھ پیروں سے ہمارے سر پر سوار ہو جاؤ۔ یہ فلیٹ ہمارا نہیں بلکہ جہانگیر کا ہے۔ اسے پتہ چل گیا کہ ہم نے اس کے بیٹے کو اغوا کرنے والی کو یہاں رکھا ہوا ہے تو وہ ہمیں بھی باہر کرے گا۔ وہ ڈینی کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ بچے کی تلاش میں ڈینی نے دلچسپی نہ لی ہوتی تو پورے شہر کی پولیس مہینوں اس کا سراغ نہیں لگا سکتی تھی، اور پھر میں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اسے شہر کے بہترین کیئر سینٹر میں داخل کرایا تھا۔ بچے کا کچھ بگڑا یا نہیں بگڑا، لیکن اس کی ماں تباہی کے دانے پر پہنچ گئی۔ میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا، وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں اس سے ملی تو اسے ضرور منا لوں گی، لیکن تم دونوں کو سمجھانا میرے بس سے باہر ہے۔ اس کی چڑچڑی آواز سنائی دی۔ تم دونوں بوڑھی عورتوں کی طرح لاٹھ لے کر ہر بات کے پیچھے پڑ جاتے ہو۔ انجام بخیر ہونے کی وجہ سے ہم فرض کیے لیتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک رہا ہوگا۔ اس نے تحیر زدہ انداز میں میری بات کاٹ دی۔ آخا، آج تو تم انگریزی محاورے کا اردو ترجمہ کر رہے ہو۔ غنیمت ہے کہ تم اس مقبول محاورے سے واقف ہو، ورنہ کی بات چھوڑو۔ اس بار سلطان شاہ نے چبھتے ہوئے لہجے میں دخل اندازی کی تھی۔ ورنہ کچھ بھی نہ ہوتا۔ چھری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پر، نتیجہ خربوزے کی تباہی کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ تمہارا کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ میں کہہ چکی ہوں کہ تم اپنی زبان بند رکھو۔ میں ڈینی سے بات کر رہی ہوں۔ اپریٹس پر ویرا کی غسیلی آواز ابھری۔ وہی میری باتوں کا جواب دے سکتا ہے۔ میں تمہاری مرضی کا پابند نہیں ہوں۔ ڈینی نے منع کیا تو تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دوں گا، ورنہ میں عام طور پر بے سروپا باتیں سننی پسند نہیں کرتا۔ میں وہاں آ کر تمہارا دماغ درست کر دوں گی۔ تم نے خود کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ میں نے آنکھوں میں سلطان شاہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اپریٹس میں کہا، تم بلا وجہ گرمی دکھا رہی ہو۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ سلطان شاہ تم سے ہار مانے بغیر کئی دن تک بے معنی بحث میں مصروف رہ سکتا ہے۔ پھر تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ قدرے توقف کے بعد ویرا نے سوال کیا۔ میں ابھی نکلتا ہوں۔ تمہیں یقین ہے کہ وہ اکیلا ہی ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں فلیٹ میں محصور ہوں، اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ میں نے صرف اسی کو دیکھا ہے، مگر میری چھٹی حص بتا رہی ہے کہ وہ اکیلا نہیں ہوگا۔ تمہیں دیکھ بھال کر اس پر ہاتھ ڈالنا ہوگا۔ میں نے اس مشتبہ آدمی کا حلیہ دریافت کیا اور ویرا مجھے تفصیل بتانے لگی۔ ایک مرتبہ پھر ویرا کا قصہ درپیش تھا اور وہ مافیا کے ناپسندیدہ افراد کی فہرست میں شامل تھی، اس لیے میں ڈنکے کی چوٹ پر شیر شاہ سے کام لے سکتا تھا۔ اسی صبح میرے حبیب جوانی سے بات ہو چکی تھی۔ وہ ذاتی وجوہ کی بنا پر چند روز کے لیے اپنے گھر ہی میں مقیم تھا، اس لیے عملاً مجھے ٹریڈ لائن کے معاملات اور عملے پر پوری بالادستی حاصل تھی۔ میں چاہتا تو وہاں سے بھاری لاؤ لشکر بھی طلب کر سکتا تھا، لیکن میں نے صرف شیر شاہ کو پوری رازداری کے ساتھ بابر اسکوائر پہنچنے کی ہدایت کی تھی۔ اسے متوقع حلیہ کا شکار بھی بتا دیا تھا تاکہ وہ نادانستگی میں اس کے سامنے آنے کی حماقت نہ کر بیٹھے۔ اس کی ضرورت اس وجہ سے پیش آئی کہ میں فلیٹ کو ویرا کے لیے خالی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ وہ موقع پاتے ہی بابر اسکوائر سے فرار ہو کر سیدھی ادھر ہی آتی اور میدان صاف پا کر سلور آئیز کی تلاش میں پورے فلیٹ کو تہ و بالا کر سکتی تھی۔ اپنی دیگر مجرمانہ خوبیوں کے ساتھ ہی اسے یہ مہارت بھی حاصل تھی کہ مضبوط اور محفوظ ترین کفل بھی اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے پگھل جایا کرتے تھے، جبکہ سلور آئیز اسی فلیٹ کی ایک مکفل
قفل دیوار گیر الماری کے چور خانے میں پوشیدہ تھی۔ سلطان شاہ کی موجودگی میں وہ فلیٹ میں زیادہ چھیڑ چھاڑ کی جرت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے سلطان شاہ کا وہاں موجود رہنا ضروری تھا۔ دوسری طرف دشمن کی تعداد کا مجھے کوئی اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ اگر وہ ایک سے زیادہ ہوتے تو ان سے نمٹنے یا انہیں الجھانے کے لیے ضروری تھا کہ میرے ساتھ کوئی مددگار یا سہل الفاظ میں قربانی کا بکرا ہوتا جو مشتبہ آدمی سے براہ راست جا ٹکراتا اور میں دور رہ کر اس کے متوقع حامیوں پر نگاہ رکھنے کی کوشش کرتا۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے میں نے شیر شاہ کی دوڑ تو لگوا دی تھی، لیکن تھوڑی سی تبدیلی کے بعد اسے اصل واقعات سے آگاہ کر دیا تھا تاکہ وہ بے خبری میں نہ مارا جائے۔ مجھے معلوم تھا کہ بابر اسکوائر سے فرار ہونے کے بعد ویرا کو دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کرنا تھا، اس لیے میں نے شیر شاہ کو بتا دیا تھا کہ مجھے بابر اسکوائر میں ویرا کی روپوشی کا شبہ تھا۔ وہ ایک ایسا نقطہ تھا جس کی تصدیق بعد میں بھی کی جا سکتی تھی۔ ویرا کی تصویر دیکھ کر اس عمارت کے بہتیرے مکین یہ بتا سکتے تھے کہ وہ ایک دو روز سے اسی عمارت میں مقیم تھی۔ میں نے اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اصل کہانی میں صرف اتنی ترمیم کی تھی کہ ویرا کے فلیٹ کی نگرانی کرنے والے کو اس کا محافظ بنا دیا تھا اور شیر شاہ کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو زیر کرنے کے بعد ہم ویرا کو آسانی کے ساتھ اپنا قیدی بنا سکیں گے۔ بابر اسکوائر شہر کے گنجان آباد اور بارونق علاقے کے عقبی حصے میں واقع تھا۔ میں نے وہاں پہنچتے ہی اس دراز قامت کو دیکھ لیا جس کی طرف سے ویرا فکر مند تھی۔ وہ اپنے حلیے اور وضاقتہ سے ہی اوباش فطرت معلوم ہو رہا تھا۔ اس کا لباس تیسرے درجے کے عامیانہ بدماشوں کی طرح شوخ اور بہت زیادہ بے ڈنگا تھا، جس کی بنا پر اسے دور سے بھی پہچانا جا سکتا تھا۔ ان دنوں مجھے شہر میں کئی دشمنوں کی طرف سے خطرات درپیش تھے، اس لیے میں نے کار کی بجائے ٹیکسی میں سفر کرنے کو ترجیح دی تھی۔ میں ٹیکسی چھوڑ کر آگے بڑھا تو مخالف فٹ پاتھ پر وہ بدماش نظر آ گیا۔ میں رک کر سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ میں دیا سلائی بجھانے بھی نہ پایا تھا کہ یک بیک ابھرنے والے شور نے مجھے چونکا دیا۔ لمحہ بار بعد ہی پوری صورتحال واضح ہو گئی اور میں ایک گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ شاید شیر شاہ کہیں چھپ کر اپنے شکار کی نگرانی کر رہا تھا، اسی وجہ سے اس نے مجھے دیکھ لیا، مگر میں اسے دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ مجھے دیکھ لینے کے بعد اس کے لیے خود پر قابو پائے رکھنا دشوار ہو گیا اور باہر نکل کر کسی بہانے سے اپنے شکار سے الجھ پڑا۔ شیر شاہ کا حریف بہت مضبوط اور توانا تھا، لیکن وہ اپنی بے خبری کی وجہ سے بری طرح شیر شاہ کے عتاب میں آ گیا۔ میرے متوجہ ہونے سے پہلے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ میرے علم میں نہیں تھا، لیکن جب میں تماشائیوں کے تحیر زدہ شور میں اس طرف متوجہ ہوا تو شیر شاہ اپنے حریف کو پختہ فٹ پاتھ پر گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو چکا تھا اور مشینی انداز میں اس کے جبڑوں پر مکے برسا رہا تھا۔ میرے لیے وہ صورتحال خاصی اطمینان بخش تھی۔ شیر شاہ نے ضرورت سے زیادہ اجرت دکھائی تھی، لیکن اس نے اپنے حریف کو زمین بوس کر کے اپنا مقصد حاصل کر لیا تھا۔ میں نے اس طرف پیش قدمی کرتے ہوئے عقابی نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیا، لیکن دراز قامت کی مرمت پر کہیں بھی کوئی تشویش انگیز رد عمل دیکھنے میں نہیں آیا۔ دراز قامت جسمانی اعتبار سے شیر شاہ پر برتری رکھتا تھا۔ اچانک گھیر لیے جانے کے صدمے سے نجات ملتے ہی اس نے پینترے بدلنے شروع کر دیے۔ میرے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی شیر شاہ کو اپنے سینے پر سے اچھال پھینکنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ اب شیر شاہ کو بھی خاصی بے رحمانہ مار سہنی ہوگی، لیکن دراز قامت نے اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہی ایک حیرت ناک حرکت کی اور شیر شاہ پر جوابی حملہ کرنے کی بجائے پلٹ کر بھاگ لیا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ فٹ پاتھ کے کنارے کھڑی ہوئی ایک سیاہ کار کی اگلی نشست پر گھسا۔ شاید اس کار کا انجن پہلے سے بیدار تھا، کیونکہ اس کا دروازہ بند ہونے سے پہلے ہی کار تیزی کے ساتھ حرکت میں آئی اور آنن فانن وہاں سے بہت دور نکل گئی۔ سالہ جیب قطرہ تھا۔ میں بہت قریب پہنچا تو شیر شاہ تماشائیوں کے سامنے اپنے جھگڑے کی وضاحت کر رہا تھا۔ مقابلے پر ٹھہرتا تو مار مار کر اس کا چہرہ بگاڑ دیتا۔ شوقین اور پیشہ ور تماشائیوں کے لیے وہ انکشاف سنسنی خیز ثابت ہوا۔ مجمع میں بیک وقت کئی تحیر زدہ اضطراری آوازیں ابری۔ ہر ایک کو یہی کلک تھا کہ شیر شاہ نے بگوڑے جیب قطرے کی اصلیت کا اظہار کرنے میں تاخیر سے کام لیا، ورنہ وہ بھی اسے دو چار تھپڑ گونسے اور لاتیں رسید کر لیتا۔ مجھے دیکھ کر شیر شاہ اس بھیڑ سے نکل آیا۔ کچھ دور تک ہم ایک دوسرے سے لا تعلقی اختیار کیے، آگے پیچھے چلتے رہے۔ پھر ایک موڑ پر وہ میرے برابر میں آ گیا۔ شاباش، تم نے خاصی دلیری کا مظاہرہ کیا، اب میدان صاف ہے۔ میں نے اس کی تعریف کی۔ میرا خیال ہے کہ کار والے کے علاوہ اس کا کوئی اور ساتھی نہیں تھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے ساتھ لے کر سڑک عبور کر لی، کیونکہ بابر اسکوائر کی عمارت اسی طرف واقع تھی اور میں اس بار شیر شاہ کو ویرا کے مسکن تک لے جانے کے موڈ میں تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ ویرا فساد سے فائدہ اٹھا کر
فرار ہو چکی ہوگی اور جب ہم اس کے فلیٹ پر پہنچیں گے تو وہاں کچھ بھی باقی نہ رہ رہا ہوگا۔ اس طریقہ کار کا واحد فائدہ یہ تھا کہ شیر شاہ میری طرف سے سیٹھ حبیب جبانی کو یہ یقین دلا سکتا تھا کہ میں واقعی ویرا کے خون کا پیاسا ہو رہا تھا۔ تمہاری جیب میں کوئی ہتھیار موجود ہے؟ میں نے اس ڈرامے میں جان ڈالنے کے لیے سرگوشیانہ لہجے میں اس سے پوچھا۔ 32 بور کا بھرا ہوا آٹومیٹک ہے، اس نے اپنی داہنی جیب تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ کہو تو اس کا سیفٹی کیچ ہٹا لوں؟ ہمیں پہلی منزل کے فلیٹ نمبر 12 پر دعویٰ بولنا ہے۔ ویرا بہت چالاک اور مکار عورت ہے، اسے ذرا سا بھی موقع مل گیا تو وہ کسی چھلابے کی طرح غائب ہو جائے گی۔ اس کے فرار ہونے کا خطرہ نظر آئے تو بے دریغ فائر کر دینا۔ اب ہم اسے ڈیل نہیں دے سکتے۔ تم فکر نہ کرو، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ آج میرے سر پر بھی خون سوار ہے، وہ بچ کر نہیں جا سکے گی۔ میں اس ڈرامے کو زیادہ طول نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے وقفے سے 12 نمبر فلیٹ پر کئی بار ڈور بیل بجائی مگر اندر سناٹا چھایا رہا۔ شیر شاہ نے دھیمی اور ہیجان امیز آواز میں دروازہ توڑ کر اندر گھسنے کا مشورہ دیا مگر میں اسے گھور کر رہ گیا۔ چوتھی طویل گھنٹی پر وہی ہوا جو میں چاہ رہا تھا۔ پڑوس کے فلیٹ کا دروازہ کھلا اور ایک اودیڑ عمر مگر صحت مند عورت ہمارے سامنے آ گئی۔ خالی فلیٹ میں مسلسل گھنٹیاں بجا کر تم کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ اس نے ہم دونوں کو سر سے پیر تک گھورتے ہوئے چڑچڑے لہجے میں پوچھا۔ کیا درو دیوار سے جواب لینا چاہتے ہو؟ خالی فلیٹ، میں نے بخلاہٹ کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ مگر ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ یہاں مسز تھیلما کنگ رہتی ہے، ہم اسی سے ملنے آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کا نام یہی ہو، لیکن میں نے اس سفید فام عورت کو چند منٹ پہلے باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے لیے کوئی پیغام ہو تو مجھے بتا دو، لیکن اس بےہودہ گھنٹی پر محنت نہ کرو۔ اس کی کرخت آواز سے مجھے خلجان ہونے لگا۔ میں نے بے بسی سے شیر شاہ کی طرف دیکھا اور کہا، ہم دوبارہ آئیں گے، ہمارا اس سے ملنا ضروری ہے۔ آپ کو جو زحمت ہوئی اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ چڑچڑی بڑھیا نے اس وقت تک اپنے فلیٹ کا دروازہ بند نہیں کیا جب تک ہم نے زینے اترنے شروع نہ کر دیے۔ شیر شاہ اس بڑھیا کی مداخلت پر بری طرح بنایا ہوا تھا مگر میرے لحاظ میں خاموش تھا۔ شیر شاہ کے لیے وہ ایک اہم مشن تھا جس کی کامیابی اس کا مستقبل بنا سکتی تھی، اس لیے وہ یکے بعد دیگرے متعدد متبادل تجاویز پیش کرتا رہا اور میں اس کے ہر منصوبے میں کوئی نہ کوئی خامی نکال کر اسے مسترد کرتا رہا۔ آخر کار میں نے اسے ویرا کے فلیٹ کی نگرانی پر مامور کرتے ہوئے اپنا فون نمبر دیا اور اسے ہدایت کی کہ وہ رات کے 10 بجے تک فلیٹ پر گہری نگاہ رکھے اور ویرا کے نظر آتے ہی مجھے فون پر مطلع کر دے، اور اگر وہ 10 بجے تک واپس نہ آئی، اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا، میں اس معاملے میں تمہارے علاوہ کسی اور کو اعتماد میں نہیں لینا چاہتا۔ میرا بس چلے تو میں ویرا کی واپسی تک تمہیں یہیں روکے رکھوں، لیکن تم بھی انسان ہو، تمہاری قوت برداشت کی ایک حد ہے، اس کے بعد تمہیں آرام کی ضرورت محسوس ہونے لگے گی۔ اسی وجہ سے میں نے 10 بجے کی حد مقرر کی ہے۔ تم اپنے ماتحتوں کا بہت خیال رکھتے ہو باس، وہ ممنونیت سے لبریز آواز میں بولا۔ جب تک میرے اعصاب میں دم خم ہے میں یہیں ڈٹا رہوں گا، آخر کار وہ یہیں واپس آئے گی۔ گڈ، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس دوران میں تم اس کے بارے میں معلومات بھی جمع کر سکتے ہو۔ جب بھی تم واپس لوٹنا چاہو چلے جانا، مگر مجھے فون کرنا نہ بھولنا تاکہ میں کوئی متبادل بندوبست کر سکوں۔ میرے ان فکروں پر اس کا سینہ پھول گیا۔ اس کے لیے یہ احساس باعث فخر تھا کہ میں نے اسے ایک اہم مشن پر مامور کیا ہے۔ اسے بیگار سے لگا کر میں نے ایک تیر سے 2 شکار کرنے کی کوشش کی تھی۔ اول تو مافیا والوں کو اس امر کا ٹھوس ثبوت فراہم کر دیا تھا کہ میں پورے خلوص سے ویرا کی گات میں لگا ہوا تھا تاکہ ہیروئن کی مقامی منڈی پر سے شی کا رہا سہا رسوخ ختم کر کے مافیا کی بالادستی قائم کی جا سکے۔ دوئم یہ کہ مفرور ویرا کی تلاش کے بہانے غیر معینہ مدت کے لیے ٹریڈ لائن سے غائب رہ سکتا تھا۔ میں واپس فلیٹ پہنچا تو ویرا وہاں موجود تھی۔ وہ مجھ سے بڑی گرم جوشی سے ملی، ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ مطلب پر آ گئی۔ معاہدے کے مطابق سلور آئیز میرے حوالے کرو تاکہ قصہ ختم ہو اور میں اپنے مشن پر روانہ ہو جاؤں۔ اب ایسی بھی کیا اجلت ہے؟ میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ملائمت سے کہا۔ اپنے فلیٹ سے فرار ہو کر آئی ہو تو اب تھوڑی دیر کے لیے اطمینان سے ہمارے پاس بھی بیٹھو۔ بیٹھوں گی، نہیں اصرار کرو گے تو لیٹ بھی جاؤں گی، اس نے احتجاجیہ لہجے میں کہا، لیکن پہلے سلور آئیز میرے حوالے کر دو، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ میں اسے سلطان شاہ کے ساتھ وہیں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ میرے خفیہ اور مکفل ٹھکانے پر سلور آئیز جو کہ تم موجود تھی۔ میں نے وہاں سے 2 طلائی سکے نکالے جن پر چاندی میں حسین اور خوابناک آنکھ اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ ڈلی ہوئی تھی۔ میں نے واپس آتے ہی وہ دونوں سکے ویرا کے سامنے پھینک دیے۔ یہ کیا؟ اس نے حیرت سے کہا۔ یہ تو صرف 2 سلور آئیز ہیں، تمہاری گنتی واقعی قابل رشک ہے۔ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ 2 ہی ہیں، تیسری کہاں ہے؟ ویرا نے
نے اضطراری انداز میں سوال کیا۔ دونوں سکے اس نے اٹھا لیے تھے۔ شاید میرے ماتھے پر اگ آئی ہے، میں نے تمسخر آمیز انداز میں کہا۔ تم اس کا کیا کرو گے؟ وہ بھی مجھے دے دو، اس نے حریصانہ لہجے میں کہا۔ جو کچھ طے ہو چکا ہے اسے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کرو، میں نے کہا۔ کل کیا صورتحال ہوگی اس کے بارے میں نہ تم کچھ جانتی ہو نہ مجھے کوئی علم ہے، اس لیے فی الحال دو پر ہی گزارا کرو۔ ان کی مدد سے تم نہ صرف بلیو کراس ڈیل والا کام سر انجام دے سکتی ہو بلکہ جمی لائٹ کو بھی خوش کر سکتی ہو۔ یہ عورت آفت کی پرکالہ بلکہ شیطان کی خالہ ہے۔ سلطان شاہ نے کسی بھی قسم کی نفرت یا برہمی کا اظہار کیے بغیر مجھ سے کہا، اس کی ذات سے تمہیں فائدہ ضرور پہنچتا ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہونے پاتا کہ وہ فائدے کس وقت خسارے میں تبدیل ہو جائے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تھوڑی سی ورزش کے بعد تمہاری عقل بھی کھل گئی ہے، ویرا نے اپنی روایتی خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ پر کالا اور خالہ کا قافیہ ملاتے ہوئے تم یہ بھول گئے کہ سلطان اور شیطان ایک دوسرے سے بہت ملتے جلتے ہیں۔ اس سے حوالے سے تم مجھے اپنی خالہ مان لو تو ہمارے سارے جھگڑے طے ہو سکتے ہیں۔ اس سے بات ختم کرتے ہی ویرا میری طرف متوجہ ہو گئی۔ تم شی سے ہمیشہ کے لیے اپنا تعلق ختم کر چکے ہو۔ سلور آئی تمہارے کسی کام کی نہیں آئے گی کیونکہ اب شی نے تمہارا پیچھا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اس ایک سلور آئی سے تم کسے اور کس لیے دھوکہ دو گے؟ برے وقت میں کھوٹا سکہ بھی کام آ جاتا ہے، پھر یہ تو شی کا بیش قیمت طلائی سکہ ہے، نہ جانے کب اور کہاں کام آ جائے۔ اس بارے میں ضد کر کے بدمزگی پیدا نہ کرو، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے لیے سگریٹ سلگاتے ہوئے بولی۔ پھر مجھے نکلنا چاہیے تمہارے چکر کی وجہ سے۔ میں نے ابھی تک ایران جانے کا کوئی بندوبست نہیں کیا ہے، تم اپنی مرضی کی مالک ہو، میں نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم میرے اصرار پر انکار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، ویسے بھی تمہارا کام میری نگاہ میں بہت اہم ہے۔ اپریٹس پر بات کرتے ہوئے تو تم نے ہمارے ساتھ رہنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا، سلطان شاہ بولا۔ تم جیسے بے مصرف اور نکارہ آدمی کے ساتھ رہ کر میں کیا کروں گی؟ ویرا کو اس پر فکرہ کسنے کا موقع مل گیا۔ یہی بات ڈینی نے کہی ہوتی تو اس پر غور بھی کیا جا سکتا تھا۔ آج تو تمہارے چکر کی وجہ سے ڈینی نے بھی پینے پلانے کی بات نہیں کی۔ اتنے دنوں بعد ملاقات ہوئی ہے اور یہ مجھے سوکھا ٹرکھا رہا ہے۔ فکر نہ کرو، ہم لوگ مہمان نوازی کے آداب سے واقف ہیں، تم آرام سے بیٹھو، میں بھی ابھی تم کو گیلا کرنے کا بندوبست کرتا ہوں۔ میں نے اسے رکنے پر آمادہ پا کر جلدی سے کہا، خدا کی پناہ۔ سلطان شاہ حیرت سے آنکھیں نکال کر بولا، تو تم لوگ دن داڑے شراب نوشی کرو گے؟ میں نے تو سنا ہے کہ باقاعدہ شرابی بھی سورج ڈلنے کے بعد ہی اپنی محفل سجاتے ہیں۔ شرم کی بات ہے کہ ڈینی جیسے آدمی کے ساتھ رہ کر بھی تم کچھ نہیں سیکھ سکے۔ ویرا ہاتھ آیا ہوا کوئی موقع ضائع کرنے پر آمادہ نہیں تھی۔ دن کو سفید شراب پی جاتی ہے، دھندل کا پھیلنے پر سنہرے رنگ کی شراب چلنے لگتی ہے۔ تمہیں آج تک یہ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ جن اور وہسکی میں کیا فرق ہے؟ میں نے تو تمہارے کسی بڑے شاعر کے بارے میں سنا تھا کہ کسی نے اسے وقت کے بارے میں ٹوک دیا تھا تو اس نے فوراً ہی منہ توڑ جواب دیا تھا کہ شراب گڑی نہیں بلکہ گڑے سے پی جانے والی شے ہے۔ بس میں نے ہاتھ اٹھا کر ویرا کو خاموش کر دیا۔ تم بلا وجہ بات نہ بڑھاؤ، معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں بھی سلطان شاہ سے الجھنے میں لطف آتا ہے۔ پھر میں فوراً ہی سلطان شاہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہم لوگ 1-2 گھنٹے تک بیٹھیں گے، اگر تم چاہو تو اس دوران میں اپنا بازار کا کام نپٹا سکتے ہو۔ سلطان شاہ میرے اشارہ سمجھ کر فوراً ہی اٹھ گیا۔ بازار نہ گیا تو رات کو ہوٹلوں کے باسی کھانے پر گزارا کرنا پڑے گا، میری واپسی 4 بجے تک ہوگی۔ میں نے تفہیمی انداز میں سر ہلایا اور وہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تخلیہ ہوتے ہی ویرا کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھر آئی اور وہ خطرناک نگاہوں سے مجھے گھورنے لگی۔ یہ نہ بھولو کہ سلطان شاہ راستے میں سے بھی واپس آ سکتا ہے، میں نے اپنی جگہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ اتنا میں بھی جانتی ہوں، شہر میں زلزلہ بھی آ گیا تو وہ 4 بجے سے پہلے اس عمارت میں قدم نہیں رکھے گا۔ تم دونوں کے ساتھ رہ کر میں بھی اتنی بات سمجھنے لگی ہوں۔ فلیٹ کے کیبنٹ میں میرا پرانا ذخیرہ موجود تھا، گلاس، آئس پاٹ، ٹانک واٹر اور لندن ڈرائی جن کی بوتل لے کر میں ڈرائنگ روم میں آیا تو بیرا اپنے وینٹی بیگ میں سے آئینہ نکال کر اپنا میک اپ درست کر رہی تھی۔ اس کے کھلے ہوئے وینٹی بیگ میں سے اس کا خودکار پستول چمک رہا تھا۔ دونوں گلاس ویرا نے اپنے مرمری ہاتھوں سے بنائے، پھر اپنا گلاس میری طرف لہراتے ہوئے کہا، چیئر، تمہاری غزالہ کی خیریت اور سلامتی کے نام۔ میں نے چیئرز کہہ کر اپنا گلاس ہولے سے اس کے گلاس سے ٹکرایا۔ کمرے کی فضا میں شیشے کا ہلکا سا ترنم گونجا اور میں نے ایک بڑا گھونٹ اپنے معدے میں اتار لیا۔ اس لمحے میں نے محسوس کیا کہ ویرا کے تنفس کی رفتار قدرے بڑی ہوئی تھی اور کمرے کی پرسکون فضا میں اس کے گرم گرم سانسوں کی ہلکی سی آواز گونج رہی تھی۔ میں 2-4 دن رہنے کے ارادے سے یہاں آئی تھی۔ اس نے سگریٹ کے چند
گہرے گہرے کش لینے کے بعد دھیمی آواز میں کہا، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہو یا نہ ہو، لیکن ہم ایک طویل عرصے تک ایک دوسرے سے نہیں مل سکیں گے۔ شاید مجھے ایران سے ہی آگے جانا پڑ جائے۔ میرے اور تمہارے راستے مختلف ہیں۔ میں نے اس کے موڈ کا اندازہ لگاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، تم اب بھی شیعہ سے وابستہ ہو کیونکہ وہ تمہارے باپ کی تنظیم ہے۔ اسے برا بھلا کہنے کے باوجود تم لاشعوری طور پر اسی کی نادیدہ پناہ میں اپنی زندگی گزارنی چاہتی ہو، مگر میں جمی لائٹ اور شیعہ کا بدترین دشمن ہوں۔ اس کے باوجود میں تمہاری ترقی اور کامیابی کے لیے دعا گو رہوں گا۔ شرط صرف اتنی ہوگی کہ آئندہ میرا راستہ کاٹنے کی کوشش اور نہ ہی میرے ملک کے خلاف کسی سازش میں شریک ہونا۔ دو باتوں سے بچتی رہو گی تو ہم اچھے دوستوں کی طرح کبھی بھی رہیں گے، ورنہ محاذ آرائی چلتی رہے گی۔ دوست، اس نے گلاس سے ایک اور گھونٹ بھرا، حسرت بھری آواز میں کہا، اسی ایک رشتے کے لیے تو میں ترستی ہوں۔ کاش تم نے کبھی مجھے دوست سمجھا ہوتا۔ یہ دوستی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم دونوں اس وقت بھی اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، یہ دوستی نہیں، بس ایک آشنائی سی ہے۔ آشنائی ایک کی بھی ہوتی اور برسوں کی بھی، دوستی اس سے بہت اونچی، بہت بڑا رشتہ ہے۔ تم جانتے ہو کہ میں نے عمر بھر مردوں کو قدموں میں جھکایا ہے۔ میں اپنی پسند کے کھلونوں سے کھیلتی اور انہیں توڑتی رہی ہوں، لیکن تمہیں میں نے اپنے دل میں جگہ دی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ تم غزالہ کو ٹوٹ کر چاہتے ہو، اور جب تک وہ زندہ رہے گی تم میرے بارے میں سنجیدگی سے نہیں سوچ سکو گے۔ میں نے اپنا سب کچھ تمہیں سونپ دیا۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے میں نے کبھی غزالہ پر کوئی مہلک وار نہیں کیا۔ میری سوچ بڑی عجیب ہے۔ میں تمہیں چاہتی ہوں تو کسی ایسی شخصیت کو جو تمہیں بہت عزیز ہو دکھ پہنچانے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں مانتی ہوں کہ میں تمہیں تنگ کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر غزالہ کو مشکلات سے دوچار کر چکی ہوں، لیکن میں نے اسے کوئی ذہنی جسمانی نقصان نہیں پہنچایا۔ تو تم یہ سمجھ رہی ہو کہ بھارتی قونصلیٹ والے اسے مہمان کی طرح رکھ رہے ہوں گے؟ میں نے اس کی غیر معمولی جذباتی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ چبھتا ہوا سوال کر ڈالا، انہیں غزالہ سے کوئی پرخاش نہیں ہے؟ وہ لوگ تو اسے رکھ کر مجھے گھیرنا چاہ رہے ہیں تاکہ مجھے پکڑ کر ہیری کسنجر کے حوالے کر سکیں۔ جب وہ میری طرف سے نا امید ہو جائیں گے، غزالہ کو بے ہوش کر کے شہر کے کسی ویرانے میں ڈال دیں گے۔ کاش ایسا ہوتا، میں نے گہرا سانس لے کر کہا۔ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ شریمان سنگھ غزالہ کے سہارے میرے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے، اور اب وہ غزالہ کے ذریعے مجھے پھانسنے کے چکر میں ہے۔ واقعات پر گرفت کمزور ہو جائے تو انہونی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ تمہارے بارے میں نے اس سے بہت سرسری نام لیا تھا جو صرف تمہارے نام تک محدود تھا۔ اسے اس سے آگے کچھ بھی معلوم نہیں ہے، تو اس کا ذریعہ بھی کچھ اور ہوگا۔ ذرائع کچھ بھی رہے ہوں، غور طلب بات یہ ہے کہ غزالہ کا معاملہ الجھ گیا ہے۔ میں نے سگریٹ سلگا کر اپنے گلاس سے ایک گھونٹ لیتے ہوئے کہا، غزالہ شریمان سنگھ کی تحویل میں ہے اور اس کی بازیابی کا معاملہ الجھتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ شریمان سنگھ مجھے کسی کام میں الجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کیا اس نے تم سے رابطہ کیا ہے؟ ویرا نے چونک کر سوال کیا۔ رابطہ کیا ہو یا نہ کیا ہو، مجھے میرے ذرائع ہر وقت صورت حال سے باخبر رکھتے ہیں، تمہارے قیاسات جو کچھ بھی رہے ہوں، لیکن ہونا وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرے آدمی شریمان سنگھ کے ذہن تک رسائی رکھتے ہیں۔ اس کے دانے سے غیر ارادی طور پر آواز برآمد ہوئی۔ پھر اس نے پوچھا، وہ غلام رسول کا کیا قصہ تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ شریمان سنگھ اس میں بھی ملوث رہا ہو؟ وہ میری بساط سے زیادہ اونچا معاملہ ہے، میں نے سادگی سے کہا۔ اس میں کون ملوث ہے اور کون نہیں، میں اس بارے میں کوئی رائے زنی نہیں کر سکتا۔ میرے لیے اہم ترین بات یہ ہے کہ تم غزالہ کو برگلا کر یہاں سے لے گئی اور اب وہ شریمان کی قید میں ہے۔ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ وہ میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، ہمارے درمیان دشمنی معطل ہو جانے کے بعد دوستی کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اب اگر تم واقعی مجھ سے کسی قسم کی مدد لینی چاہتے ہو تو کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر مجھے ہر وہ بات بتا ڈالو جو تمہارے ذہن میں ہے، شاید میں کچھ کر سکوں۔ اس کی بات معقول مگر معنی خیز تھی۔ وہ اس قدر متلون طبیعت کی مالک تھی کہ میں آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کسی وقت بھی ذرا سی بات پر مشتعل ہو کر ایک بار پھر میرے خلاف صاف آرا ہو سکتی تھی، جبکہ میرے لیے بلو کراس ڈیل کو ہولناک تباہی سے بچانا سب سے اہم تھا۔ وہ کام مکمل ہونے سے پہلے میں ویرا کو برہم یا ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس سے تھوڑی بہت گفتگو کرنے کے بعد میں یہ نتیجہ اخذ کر چکا تھا کہ شریمان سنگھ کے بارے میں ویرا کی معلومات ان ہی نکات تک محدود تھی جن سے اس کا براہ راست تعلق تھا۔ میرے اور شریمان سنگھ کے درمیان پیش آنے والے بعد کے واقعات سے وہ یکسر لا علم تھی۔ اس تجزیے کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ویرا
ویرا کی معلومات میں کوئی قابل قدر اضافہ کیے بغیر اسے ایک فرضی کہانی سنا دینی چاہیے تاکہ وہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتی ہو تو اسے پیش رفت کا سہارا مل سکے۔ میں تم سے کچھ بھی نہیں چھپا رہا۔ لمحہ بھر کے توقف اور تیز رفتار ذہنی تجزیے کے بعد میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہنا شروع کیا، اپنے اشتعال اور غصے کی وجہ سے تم نے غزالہ کو شری مان سنگھ کے چنگل میں دے دیا اور خود میرے خلاف ایک محاذ کھول کر بیٹھ گئی۔ میرے لیے وہ پیچیدہ صورتحال ناقابل قبول تھی۔ ایک طرف میں تمہارا کھوج نکالنے کی کوشش کرتا رہا اور دوسری طرف شری مان سنگھ کے بارے میں بھی سوچتا رہا۔ میرا خیال تھا کہ میں اسے ڈرا دھمکا کر غزالہ کی واپسی پر مجبور کر سکا تو یہ میری بہت بڑی کامیابی ہوگی۔ ایک منٹ، ویرا نے میری بات کاٹتے ہوئے کہا۔ شری مان سنگھ جیسے گاگ آدمی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے کسی ٹھوس بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ تمہارے اس فیصلے کی کیا بنیاد تھی؟ اس کے سوال سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پوری توجہ اور ذہنی ارتکاز کے ساتھ میری کہانی سن رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری نقل و حرکت میری نگاہ میں تھی۔ تم جس گاڑی میں انڈین قونصلیٹ سے فرار ہوئی اس کا میک، ماڈل اور رنگ بھی میرے علم میں تھا۔ بعد میں وہ کار ایک پورے اسرار دھماکے میں تباہ ہو گئی تھی۔ میں نے ان حوالوں کی بنا پر شری مان سنگھ کو فون کیا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ایک فری لانسر ہوں۔ اگر اس نے میرا منہ بند رکھنے کے لیے میری شرائط تسلیم نہ کی تو میں معقول انعام کے بدلے میں وہ ساری معلومات کسی اہم سرکاری ادارے کو فراہم کر دوں گا۔ فوری طور پر وہ میرے انکشافات سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ فون پر اس کی آواز سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ پریشان اور متفکر ہو گیا ہے۔ میں نے اسے یہ بھی جتا دیا تھا کہ مشتبہ کار میں قونصلیٹ سے فرار ہونے والی ویرا لائٹ تھی، جو ایک بین الاقوامی مجرمہ ہے اور نہایت شدت کے ساتھ مقامی پولیس کو مطلوب ہے۔ اس نے بظاہر ہتھیار ڈالتے ہوئے مجھ سے میری شرائط کے بارے میں دریافت کیا۔ یہاں مجھ سے ایک چوک ہو گئی کہ میں نے غزالہ کی رہائی کا معاملہ براہ راست چھیڑ دیا۔ اگر وہ کئی شرائط میں سے ایک مطالبہ ہوتا تو شری مان سنگھ کو کسی قسم کا شبہ نہ ہوتا، لیکن غزالہ کی بات سنتے ہی وہ شاید چکنا ہو گیا۔ اس نے مجھ سے مزید چند سوالات کیے اور آخر میں کھل کر سامنے آ گیا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اسے میری کہانی پر یقین نہیں ہے۔ میں ڈینی کے لیے کام کر رہا ہوں کیونکہ روئے زمین پر ایک وہی شخص غزالہ کے بارے میں فکر مند ہو سکتا ہے۔ اس نے مجھ سے مزید گفتگو کرنے سے گریز کرتے ہوئے سختی کے ساتھ اصرار کیا کہ وہ صرف اور صرف ڈینی ہی سے بات کر سکتا ہے اور ڈینی کو غزالہ کے حصول کے لیے اس کی چند شرائط قبول کرنی ہوں گی۔ میں نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ مجھے خاموش پا کر ویرا نے سوال کیا۔ تم نے بعد میں اسے اپنی اصل حیثیت میں فون تو کیا ہوگا، وہ تم سے کیا چاہ رہا تھا؟ میں نے اسے فون نہیں کیا۔ میں ابھی تک تذبذب میں مبتلا ہوں۔ میں نے تفکر امیز سنجیدگی کے ساتھ جھوٹ بولا۔ اس کے بجائے میں نے تمہاری تلاش میں زیادہ دلچسپی لی کیونکہ میرا خیال تھا کہ تمہارے ذریعے کامیابی کا امکان زیادہ ہو سکتا ہے، اور آج تم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہو۔ تم نے غلطی کی، وہ متاسفانہ انداز میں بولی۔ تمہیں اس کو فون ضرور کرنا چاہیے تھا تاکہ تمہیں اس کا ذہن پڑھنے میں مدد ملتی۔ اس کی بات کو ماننا یا نہ ماننا پھر بھی تمہاری مرضی پر منحصر ہوتا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔